بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ آپریشن کاویری جاری، سوڈان سے 278 انڈینز کو جدہ لایا گیا، کئی ملک شہریوں کو نکال رہے ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود سوڈان کے شہروں میں گولیوں کی آوازیں، 3 لاکھ کے قریب لوگ پڑوسی ملک فرار۔ سوڈان کی لڑائی پورے علاقے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے، یو این چیف نے دی وارننگ۔ برطانیہ کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ۔ بائیڈن نے کیا 2024 الیکشنز میں امیدواری کا اعلان، کہا امریکہ کی روح کے لیے لڑ رہے ہیں، کام پورا کرنے کا موقع دیا جائے۔ پاکستان کی سوات وادی میں کاؤنٹر ٹیررزم آفس میں دھماکے، 17 ہلاک، عہدیداروں نے کہا شارٹ سرکٹ کا نتیجہ ہے۔ دنیا نئی عالمی جنگ کی دہلیز پر کھڑی ہے، نیوکلیئر ٹکراؤ کا خطرہ بڑھ رہا ہے، ڈیمیٹری میڈویڈوف نے کیا خبردار۔ منیش سسوڈیا کا نام پہلی مرتبہ لکھ کر کیس میں ملزم کی حیثیت سے لیا گیا، سی بی آئی کی ضمنی چارج شیٹ داخل۔ کرناٹک میں مسلم ریزرویشن برخاست کرنے کا فیصلہ 9 مئی تک روک دیا جائے، سپریم کورٹ نے دی ہدایت۔ احتجاجی ریسلرز کی تائید بڑھی، سپریم کورٹ نے الزامات کو سنگین بتایا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آپریشن کاویری کے تحت سوڈان سے انڈینز کا پہلا گروپ باہر نکل گیا ہے۔ یہ لوگ سعودی عرب کے جدہ شہر پہنچے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باغچی نے ٹویٹر پر تصویریں جاری کی، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انڈینز نیوی کے جہاز INS سمیدہ میں سوار ہوئے۔ بعض کے ہاتھوں میں قومی جھنڈے تھے اور وہ انہیں بچانے کے لیے حکومت کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ باغچی نے کہا کہ 278 مسافروں کے ساتھ سمندری جہاز جدہ کے لیے روانہ ہوا۔ انڈیا نے جدہ میں اپنے 2 ٹرانسپورٹ ہوائی جہازوں کو تیار رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سمندری جہاز کو پورٹ سوڈان روانہ کیا گیا ہے۔ جدہ سے ان انڈینز کو ملک واپس لایا جائے گا۔ سوڈان میں کوئی 3000 انڈینز پھنسے ہوئے ہیں۔ پچھلے جمعے کو وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں عہدیداروں کو ہدایت دی تھی کہ سوڈان سے انڈینز کو بچانے کے لیے ایک ہنگامی منصوبہ تیار کیا جائے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب سوڈان سے غیر ملکی شہریوں کو نکالنے کی کوششوں میں مدد کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ سوڈان سے 13 ملکوں کے شہریوں کو نکالا گیا، جن میں انڈینز بھی شامل ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے سفارتکاروں نے بتایا کہ وہ سعودی عرب کی مدد کے شکر گزار ہیں۔ یو این چیف اینٹونیو گوٹریز نے وارننگ دی ہے کہ سوڈان کی لڑائی پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اینٹونیو گوٹریز نے یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوڈان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ انہوں نے خرطوم اور دوسرے مقامات سے یو این سٹاف کو حفاظت کے ساتھ نکالنے پر شکریہ ادا کیا۔ اینٹونیو گوٹریز کے نائب ترجمان فرحان حق نے ایک بیان میں کہا کہ یو این چیف سوڈان میں ان تمام فریقوں کے تعاون کے شکر گزار ہیں جنہوں نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بغیر یو این سٹاف کو باہر نکالنے میں مدد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز سوڈان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور پرامن طور پر جمہوری دور میں واپس جانے کی عوام کی خواہشات کو پورا کرنے میں مدد دے گا۔ انہوں نے فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ خون خرابہ فوری رکنا چاہیے۔ اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ وہ ان تمام فریقوں کے ساتھ ربط میں ہیں جو آن گراؤنڈ موجود ہیں اور کہا کہ وہ تناؤ کم کریں۔ برطانیہ نے یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ کی درخواست کی۔ منگل کو یہ میٹنگ ہو رہی ہے جس میں سوڈان کے بحران پر غور کیا جا رہا ہے۔
सूडान में सीज फायर पर अमल किया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं धमाकों और गोलियों की आवाजें भी आ रही हैं। 15 मार्च को जंग शुरू होने के बाद से जंगबंदी की ये चौथी कोशिश है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने 48 घंटों की बातचीत के बाद 72 घंटों के सीज फायर से इत्तेफाक किया। सीज फायर की मुद्दत रात 10 बजे शुरू हुई। लड़ाई में अब तक कम से कम 459 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन ये तादाद और ज्यादा हो सकती है। जख्मियों की तादाद कम से कम 3600 है। दोनों फरीकों ने कहा है कि वो सीज फायर पर अमल करेंगे। इजिप्ट की वजारत खारजा ने बताया कि खर्तूम में सफारत खाना जाते हुए लड़ाई की जद में आकर एक अताशी हलाक हो गए। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कन्फर्म किया कि 1000 से ज़्यादा यूरोपीय शहरियों को निकाला गया। कई मुल्क सूडान से अपने अपने शहरियों को निकाल रहे हैं। इनमें अफ्रीकी मुल्क साउथ अफ्रीका, कीनिया और युगांडा भी शामिल है। फ्रांस ने सूडान से 5300 लोगों को बाहर निकाला है। सदर एमेनुएल मैक्रोन ने ये बात बताई। अमेरिका ने कहा कि वो सूडान में सफारती मौजूदगी फिर से शुरू करने का जायजा ले रहा है, लेकिन सूरत हाल चैलेंज से भरी है। सूडान में इंटरनेट और फ़ोन सर्विस मुतासिर है। यूनाइटेड नेशंस उन लोगों की देखभाल की तैयारियां कर रहा है जो पड़ोसी मुल्क साउथ सूडान और चाड फरार हो रहे हैं। उनकी तादाद 2,70,000 हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर रेफ्यूजीज के तर्जुमान ने बताया कि ज़्यादातर लोग साउथ सूडान और चाड फरार हो रहे हैं। बाज़ लोग दूसरे मुल्क भी जा रहे हैं, जिनमें इजिप्ट भी शामिल है। UN अहदेदार ने बताया कि बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स खोले गए हैं। इन लोगों के रहने के इंतजाम किए जा रहे हैं। लड़ाई के 11 दिन पूरे हो गए हैं। पाकिस्तान की स्वात वादी में 2 धमाकों में कम से कम 17 लोग हलाक हो गए। ये धमाके काउंटर टेररिज्म ऑफिस में हुए। पुलिस ने बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह दहशतगर्दी की कार्रवाई है। धमाके इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का नतीजा हो सकते हैं। ज़्यादातर मरने वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं। स्वात वादी पर 2009 में तालिबान ने कब्जा कर लिया था। धमाकों में 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए और इमारतें गिर पड़ीं। मरने वालों में 4 सिविलियंस शामिल है। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि हथियार और गोला बारूद रखने की जगह पर आग लग गई। पाकिस्तानी तालिबान ने हालिया महीनों में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए कई हमले किए हैं, लेकिन उन्होंने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। काउंटर टेररिज्म चीफ सोहेल खालिद ने रॉयटर को बताया कि धमाके दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं है। एक जगह हथियार और गोला बारूद रखा था, वहां पर लापरवाही की वजह से धमाके हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुरू में इसे खुदकुश हमला करार दिया, लेकिन बाद में ट्वीट किया कि धमाकों की नौयत के बारे में छानबीन की जा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि 2024 के इलेक्शंस में वो हिस्सा लेंगे। उन्होंने वोटर से कहा कि वो उन्हें अपना काम ख़त्म करने के लिए एक और मौका दें। बाइडेन की उम्र दूसरी मियाद मिलने की सूरत में टर्म ख़त्म होने तक 86 साल हो जाएगी। उन्होंने 3 मिनट का एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। बाइडेन ने कहा कि हम अमरीका की रूह के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई अब भी जारी है। सवाल यह है कि आने वाले बरसों में हमें ज़्यादा आज़ादी हासिल रहेगी या कम, हमें ज़्यादा हक़ हासिल रहेंगे या कम। उन्होंने कहा कि यह वक्त सुस्ती बरतने का नहीं है, इसीलिए वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाइडेन ने मिड टर्म इलेक्शंस के नतीजों से हौसला पाकर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। बाइडेन ने अपनी पहली कामयाब सदारती दावेदारी की चौथी सालगिरह के मौके पर दूसरी मियाद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। ज़्यादातर डेमोक्रेट्स ने कहा है कि वो 80 साल बाइडेन की तायद करेंगे, लेकिन हालिया अरसे में बाइडेन की मकबूलियत में कमी आई है। बाइडेन ने अपने वीडियो खिताब में कहा कि शख्सी आज़ादी अमरीकियों के लिए बुनियादी अहमियत रखती है, इससे और मुक़द्दस कुछ चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाते हैं वो इंतहा पसंद हैं और वो आज़ादी छीनने के दर पे हैं। उनका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। इसराइली फ़ौज ने मंगल की सुबह मस्जिद अक्सा के सहन में हल्ला बोल दिया। बाद में इसराइली पुलिस और फ़ौज की निगरानी में कई यहूदी आबादकार भी मस्जिद अक्सा में आ गए। फ़लस्तीन इन्फॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इन यहूदी आबादकारों ने तलमुदी तरीके से रस्में अदा की। इस मौके पर फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद मौजूद थी जिसने नारे लगाए। फ़लस्तीनी नौजवानों ने इसराइली फ़ौज पर पथराव किया। इन फ़लस्तीनियों को बाहर निकालने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया। फ़ौज की कार्रवाई के दौरान बाज़ फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के सहन में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। जुमे और हफ्ते की सुबह बाकी तमाम दिनों में, यानी जुमे और हफ्ते के सिवा बाकी तमाम दिनों में आमतौर पर इसराइली फ़ौज और पुलिस की निगरानी में यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा आ रहे हैं। इस दौरान मगरबी किनारे में धावा करते हुए इसराइली फ़ौज ने 2 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया।
اس سے پہلے قدس میں یہودی فورسز نے ایک فلسطینی ڈرائیور کو گولی مار دی. یہ بھی خبر ملی ہے کہ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی نوجوان کو ہلاک کیا گیا. سوڈانی ہیکرز کے ایک گروپ نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور کئی دوسری اسرائیلی ویب سائٹس کو نشانہ بنایا. اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئی. یوکرین کے شہر کوپیانک میں رشیا کی فوج نے ایک میوزیم پر حملہ کیا جس سے کم ایک شخص ہلاک ہوا اور 10 زخمی ہوئے. یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے یہ بات بتائی. رشیا کے سابق صدر ڈمیٹری میڈویڈوف نے کہا ہے کہ دنیا ایک اور نئی عالمی جنگ کی دہلیز پر ہے اور نیوکلیئر ٹکراؤ کے خطرے بڑھتے جا رہے ہیں. میڈویڈوف نے کہا کہ نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ماحولیاتی تبدیلی کے خطرے سے کہیں زیادہ سنگین ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پاکستان پر چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے پڑوسی کے ساتھ بات چیت کرنا بہت مشکل ہے جو سرحد پار دہشت گردی کرتا ہو. وزیر خارجہ نے پاناما سٹی میں پاناما کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ انڈیا نے ہمیشہ اپنے اس وعدے پر عمل کیا ہے کہ وہ سرحد پار دہشت گردی کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دن ہم سب اس مرحلے پر پہنچ جائیں گے. حال ہی میں پونچھ میں ایک دہشت گرد حملے میں 5 فوجی ہلاک ہوئے تھے. اس دھماکے سے پہلے پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ اس کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری مئی کے مہینے میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے سمٹ میں حصہ لینے کے لیے انڈیا کا دورہ کریں گے. منیش سسودیا کا نام دہلی لیکر کیس میں پہلی مرتبہ ملزم کی حیثیت سے چارج شیٹ میں شامل کیا گیا ہے. سی بی آئی نے ایک ضمنی چارج شیٹ داخل کی ہے جس میں سابق ڈپٹی چیف منسٹر کے علاوہ بی آر ایس لیڈر کے کویتا کے سابق آڈیٹر بچی بابو اور دوسرے شامل ہیں. پچھلے ہفتے اس کیس میں دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال سے گواہ کی حیثیت سے پوچھ تاچھ کی گئی تھی. تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی بیٹی کویتا سے بھی اس کیس میں پوچھ تاچھ کی گئی ہے. عام آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ یہ کیس سیاسی محرکات پر مبنی ہے. اتر پردیش کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ نے یہ بات دہرائی ہے کہ ان کی حکومت میں مجرموں کو انجام تک پہنچایا جا رہا ہے. اناؤ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ 2017 سے پہلے مافیا ڈان سڑکوں پر فخر سے گھوما کرتے تھے. نوجوان، عورتیں اور کاروباری اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے ڈرتے تھے. سورج ڈوبنے سے پہلے دکانیں بند ہو جاتی تھیں اور بازار ویران ہو جاتے تھے، لیکن 2017 کے بعد دکانیں رات دیر گئے تک کھلی ہیں اور عورتیں ڈر و خوف کے بغیر گھروں سے باہر نکل رہی ہیں. مافیا ڈان اور پیشہ ور مجرم اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں. چیف منسٹر نے کہا کہ اتر پردیش میں کسی مافیا ڈان یا مجرم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اتر پردیش کے چیف منسٹر نے دعویٰ کیا کہ مافیا بچنے کے لیے گلے میں تختی ڈال کر گھوم رہے ہیں. اس دوران سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد کے بیٹے اسد احمد کے انکاؤنٹر کے مقام پر ایک بار پھر اس واقعے کی تمثیلی منظر کشی دہرائی گئی. عقیل احمد کے دفتر کی بھی تلاشی جاری ہے. سپریم کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ کرناٹک میں 4% مسلم ریزرویشن برخاست کرنے کے فیصلے پر 9 مئی تک عمل نہ کیا جائے. ریاستی حکومت نے اس کیس میں جواب داخل کرنے کے لیے وقت مانگا، جس کے بعد یہ ہدایت دی گئی. جسٹس کے ایم جوزف اور جسٹس بی وی ناگارتنا کی بینچ نے کہا کہ اس معاملے کی اگلی سنوائی 9 مئی کو ہوگی. تب تک اس فیصلے پر عمل نہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اس وقت تک 4% مسلم ریزرویشن برقرار رہے گا. شروع میں سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ کرناٹک حکومت کی طرف سے وہ جلد جواب داخل کریں گے. درخواست گزاروں کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ دشینت دوے نے مہتا کی طرف سے کارروائی ملتوی کرنے کی درخواست کی مخالفت کی اور کہا کہ سنوائی 4 بار ملتوی ہو چکی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کیرالہ میں وندے بھارت ٹرین اور کئی ترقیاتی پروجیکٹس کا افتتاح کیا. انہوں نے تیرواننتاپورم اور کاسرگوڑ کے درمیان کیرالہ کی پہلی وندے بھارت ٹرین کو جھنڈی دکھائی. یہ ٹرین کیرالہ کے 11 ضلعوں سے گزرے گی. ایک دن پہلے وزیر اعظم نے کوچی میں بی جے پی کے ایک یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس طرح نارتھ ایسٹ اور گوا میں جہاں عیسائیوں کی آبادی زیادہ ہے بی جے پی کو قبول کیا گیا، اسی طرح کیرالہ میں بھی قبول کیا جائے گا. ویسٹ بنگال میں بی جے پی کے ایک احتجاج کے دوران ایک پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی گئی. ایک نوجوان کی موت پر یہ احتجاج کیا گیا. اس علاقے میں 4 دن پہلے بھی زبردست احتجاج کیا گیا تھا. اتر دیناج پور ضلع کے رائے گنج میں اس وقت گڑبڑ ہوئی جب احتجاجیوں نے ایس پی آفس کا گھیراؤ کیا. پولیس نے پتھراؤ کرنے والے ہجوم کو روکنے کے لیے آنسو گیس شیلز اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا. ٹی ایم سی اور بی جے پی نے گڑبڑ کے لیے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے.
کئی سیاستدانوں اور دوسروں نے احتجاج کرنے والے ریسلر سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مطالبات کی تائید کی۔ یہ ریسلرز، جن میں زیادہ تر عورتیں ہیں، ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے چیف اور بعض ٹرینرز کے خلاف جنسی ہراسانی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ جن سیاستدانوں نے ان سے ملاقات کی ان میں ہریانہ کے سابق چیف منسٹر بھوپندر سنگھ ہوڈا اور کھاپ لیڈرز شامل ہیں۔ ہوڈا نے جنتر منتر پر 35 منٹ گزارے، جہاں ریسلرز نے ان سے اپنے مسائل بیان کیے۔ ان ریسلرز نے جنوری میں بھی احتجاج کیا تھا۔ ان ریسلرز نے فیڈریشن کے صدر برج بھوشن شرن سنگھ پر سیکسول ہراسمنٹ اور ڈرانے دھمکانے کے الزامات لگائے ہیں۔ برج بھوشن شرن بی جے پی کے ایم پی ہیں۔ سپریم کورٹ نے ریسلرز کی درخواست پر دہلی پولیس کو نوٹس جاری کی ہے۔ ان ریسلرز نے برج بھوشن کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی ہے، لیکن اب تک اس سلسلے میں FIR درج نہیں کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ریسلرز کے الزامات کو سنگین قرار دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ اس معاملے میں الزامات لگانے والی 7 ریسلرز کے نام چھپائے جائیں۔ اس معاملے کی اگلی سنوائی 28 اپریل کو مقرر کی گئی ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے کہا کہ پولیس عہدیداروں کے خلاف بھی کیس رجسٹر کرنا چاہیے جنہوں نے FIR درج نہیں کی۔ کئی لوگ جنتر منتر پر پہنچ کر احتجاجی ریسلر سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ CPIM لیڈر برندا کرت نے بھی ریسلرز سے ملاقات کی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ آپریشن کاویری جاری، سوڈان سے 278 انڈینز کو جدہ لایا گیا، کئی ملک شہریوں کو نکال رہے ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود سوڈان کے شہروں میں گولیوں کی آوازیں، 3 لاکھ کے قریب لوگ پڑوسی ملک فرار۔ سوڈان کی لڑائی پورے علاقے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے، UN چیف نے دی وارننگ۔ برطانیہ کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ۔ بائیڈن نے کیا 2024 الیکشنز میں امیدواری کا اعلان، کہا امریکہ کی روح کے لیے لڑ رہے ہیں، کام پورا کرنے کا موقع دیا جائے۔ پاکستان کی سوات وادی میں کاؤنٹر ٹیررزم آفس میں دھماکے، 17 ہلاک، عہدیداروں نے کہا شارٹ سرکٹ کا نتیجہ ہے۔ دنیا نئی عالمی جنگ کی دہلیز پر کھڑی ہے، نیوکلیئر ٹکراؤ کا خطرہ بڑھ رہا ہے، ڈیمیٹری میڈویڈوف نے کیا خبردار۔ منیش سسوڈیا کا نام پہلی مرتبہ لکر کیس میں ملزم کی حیثیت سے لیا گیا، CBI کی ضمنی چارج شیٹ داخل۔ کرناٹک میں مسلم ریزرویشن برخاست کرنے کا فیصلہ 9 مئی تک روک دیا جائے، سپریم کورٹ نے دی ہدایت۔ احتجاجی ریسلرز کی تائید بڑھی، سپریم کورٹ نے الزامات کو سنگین بتایا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔